نور کربلا۔ آج 5 محرم الحرام کا دن ہے۔ کتنا خوف ہے یزید لعین کے دل میں کہ 72 اصحاب کے مقابلے میں ہزاروں کی تعداد میں لشکر پہ لشکر کربلا بھیجی جا رہا ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے وقفے سے کربلا آنے والی فوج کی تعداد 5 محرم 61 ہجری کو 30,000 تک پہنچ گئی ہے۔ کوفہ میں ابن زیاد لعین نے لوگوں پر مزید گھیرا تنگ کر دیا ہے اور اہل کوفہ کو امام حسین علیہ السلام کی نصرت سے روکنے کی ہر ممکن طاقت، خوف اور ظلم و ستم کا استعمال کیا ہے۔ ابن زیاد کے سپاہی گروہوں کی شکل میں پورے شہر میں گشت کر کے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی مدد سے روکنے کے لیے دھمکاتے رہے ہیں اور لوگوں کو ابن سعد کی فوج میں شامل ہونے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ ابن زیاد نے لوگوں کی نگرانی کے لیے اونچی جگہوں پر اپنے سپاہیوں کو کھڑا کیا ہوا ہے کہ جو ہر آنے جانے والے پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ 5 محرم تک کربلا میں ابن سعد کے زیر قیادت فوج کی تعداد سواروں اور پیادوں سمیت 30,000 تک پہنچ گئی تھی، جبکہ دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں حق سے تمسک کا عزم مزید پختہ ہوتا جا رہا تھا اور وہ اسلام اور انسانیت کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے دل و جان سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے آنے کے بعد ابن زیاد نے کوفیوں کو مسجد میں جمع کیا اور ان کے بزرگوں کے درمیان یزید کے بھیجے گئے تحفے تقسیم کیے جو 4,000 دینار اور 2 لاکھ درہم تک تھے، اور انہیں دعوت دی کہ کربلا جا کر امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ میں عمر سعد کی مدد کریں۔ آج 5 محرم الحرام ہے۔ آج مصائب جناب حبیب ابن مظاہر کا دن ہے۔ خدا آپ کو زیارت کربلا نصیب فرمائے، خدا آپ کو حبیب ابن مظاہر کی زیارت نصیب فرمائے، اس سال ہی نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے اور ہر سال نصیب فرمائے۔ جو لوگ کربلا گئے ہیں یا انشاءاللہ جائیں گے، جب آپ حرم امام حسین علیہ السلام میں داخل ہوتے ہیں تو ذریعہ ابا عبداللہ سے پہلے دروازے پر حبیب ابن مظاہر آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور جو اہل معرفت ہیں وہ جاتے ہوئے بھی حبیب ابن مظاہر کے پاس جاتے ہیں اور نکلتے ہوئے بھی حبیب کے پاس سے ہی نکلتے ہیں۔ ان کو بہت وقت نہیں لگتا، آتے جاتے چلتے چلتے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی جاتا ہوں میں حبیب ابن مظاہر سے مانگتا ہوں، مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے جا کے کچھ مانگوں کہ جس نے اپنا سب کچھ ہمارے لیے لٹا دیا ہے، جس نے علی اصغر تک حضرت علی اکبر دیا، اب اس سے جا کر مزید میں کیا مانگوں۔ میرا تجربہ ہے وہاں اس ذریع کو تھامنے کے بعد انسان سب درد بھول جاتا ہے، اسے کچھ یاد نہیں رہتا۔ ان سے کیا مانگوں، اتنا اطمینان، سکون سب کچھ مل جاتا ہے، خود بخود مل جاتا ہے۔ میں مریض آدمی ہوں، مجھے ذریع پر کبھی یاد نہیں رہا کہ میں مریض ہوں، شفا مانگوں۔ جب آپ واپس آتے ہیں نا حبیب ابن مظاہر کے پاس، پھر یاد آتا ہے کہ حبیب کو کہہ کے آ جاتے ہیں، حبیب وہاں اسی لیے ہیں، حبیب کو کہہ آتے ہیں کہ مولا سے کہہ دینا میں مریض رہتا ہوں، مولا سے کہہ دینا میں دوبارہ آنا چاہتا ہوں، مولا سے یہ منظوری لے لینا۔ ایک شخص نے حبیب ابن مظاہر کو خواب میں دیکھا، حبیب ابن مظاہر خواب میں آئے، اس نے حبیب ابن مظاہر سے کہا کہ میں جب حرم میں آتا ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں، آپ سے ملاقات کرتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں، اصحاب کو میں نے خواب میں دیکھ بھی لیا کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے رسول خدا کو درک کیا ہے، آپ نے امیر المومنین کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، آپ نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے حدیثیں سنی ہیں، آپ امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ رہے ہیں، آپ شہدائے کربلا میں ہیں، کوئی حسرت دل میں نہیں رہی ہوگی، سب کچھ آپ کو مل گیا ہے۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا نہیں، ابھی ایک حسرت میرے دل میں باقی ہے۔ حبیب ابن مظاہر، آپ کے دل میں کون سی حسرت ہے؟ میرے دل میں ایک ایسی حسرت ہے کہ میں حسین کا عزادار نہیں ہوں، مجھے حسین پر رونے کا موقع نہیں ملا۔ ہم عرض کرتے ہیں جناب حبیب، ہم ہر سال آپ کو یاد کریں گے، آپ ہماری نیابت میں مولا کو سلام کہیے، ہم آپ کی نیابت میں گریہ کریں گے۔ پتہ ہے حبیب ابن مظاہر نے پہلا گریہ کب کیا؟ جب مولا کا خط دیکھا،
حسین جسے فقیہ کہے وہ در حسین پر فقیہ ہی رہے گا۔ حبیب ابن مظاہر جب کربلا پہنچتے ہیں، حبیب کے پہنچنے کی خصوصیت یہ تھی کہ حبیب پہنچنے سے زینب کبریٰ شاد ہو جاتی تھی، زینب کبریٰ کو طاقت ملتی ہے۔ حبیب ابن مظاہر جب آئے، جناب فضہ نے پردہ ہٹایا اور کہا، حبیب ابن مظاہر تمہیں شہزادی سلام کہتی ہیں۔ حبیب غش کھا کر گر گئے، میری شہزادی پر یہ دن آ گئے ہیں کہ غلاموں کو سلام دے۔ حبیب ابن مظاہر ہم التماس کرتے ہیں مولا کو ہمارا سلام دیں، حبیب انشاءاللہ مولا تک ہمارا سلام پہنچائیں گے۔ حبیب ابن مظاہر عمر زیادہ تھی، ریش سفید تھی، لیکن یہ رجس پڑھتے ہوئے گئے، مجھے بوڑھا نہ سمجھنا، میں حسین کے چہرے کی زیارت کر کے آیا ہوں، اور وہ وقت بھی آ گیا ہے جب حبیب نے سلام آخر دے دیا۔ حسین حبیب کے لاشے پر پہنچے ہیں، حبیب کا لاشا اٹھانا چاہا، دوست کا لاشا اٹھانا بڑا سخت ہوتا ہے، تنہا حسین سے حبیب کا لاشا نہ اٹھ سکا، حضرت عباس نے ساتھ دیا۔ بس کاروان چلا، سروں کو نوک نیزہ پہ بلند کیا، حبیب کا سر بھی ایک نیزے پر تھا۔ حبیب کا بیٹا قاسم آتا ہے، کھولی سے کہتا ہے جتنا مال چاہے لے لو، جو انعام چاہیے مجھ سے لے لو، میرے بابا کا سر مجھے دے دو۔ جب اس نے نہ دیا، کوفے سے ایک کاروان کچھ آگے ہی نکلا تھا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آیا، اس نے حملہ کر کے اپنے بابا کا سر چھینا اور یہ کہتے ہوئے گزرا، جس باپ کا بیٹا زندہ ہو تو یہ کیسے ممکن ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ہاتھ سینے پر رکھا، بابا کو دیکھا، بابا کہتا تو سچ ہے لیکن میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے، ہائے مظلوم حسین۔ نور کربلا